اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثانی ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو ڈاکٹر عمران چودھری کا سلام۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے، چونکہ ہم بخار پہ بات کر رہے ہیں، بخار کی ٹائپس پہ بات کر رہے ہیں کافی دنوں سے، تو آج کی ہماری یہ ویڈیو جو ہے یہ وائرل انفیکشن اور بیکٹیریل انفیکشن کے حوالے سے ہے کہ ان سے جو بخار ہوتا ہے، وائرل اور بیکٹیریل انفیکشن سے جو بخار ہوتا ہے، یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا، اس کے علامات کیا ہوں گی، اس کو کیور کیسے کرنا ہے، یعنی اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے، اس کی احتیاط کیسے کرنی ہے۔ تو ناظرین، یہ بڑا سادہ سا ہے، سادی سی بات ہے، سادہ سا یہ ہے ٹاپک۔ تو بیکٹیریل جو ہے انفیکشن، اگر آپ کو کوئی زخم ہو گیا ہے کسی بھی طریقے سے، کام کرنے والے لوگوں کے اکثر اوزار جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں ہاتھوں کے اوپر، پاؤں کے اوپر یا جسم کے کسی بھی حصے کے اوپر، تو یہ بہت خطرناک قسم کی چیز ہوتی ہے۔ ہم اس کو بڑے لائٹلی لیتے ہیں۔ چونکہ میں ایک زراعت پیشہ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، بلانگ کرتا ہوں، تو جب ہم پڑھا کرتے تھے چھوٹے ہوتے ہوئے میٹرک تک، تو ایسے ہی تھا کہ ہم کام کرتے تھے وہاں پہ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے، کبھی درانتی لگ جاتی، کبھی کسی لگ جاتی، پاؤں کے اوپر، ٹانگ کے اوپر، جسم کے مختلف حصوں کے اوپر، بعض اوقات اور مشینری کے ساتھ کام کرتے ہوئے کئی دفعہ اس طرح سے کٹ لگ جاتے۔ تو ان کو احتیاط کے ساتھ جو ہے نا، ان کی احتیاط ضروری ہے، وہاں سے بخار ہو جاتا۔ اب کانٹا ہے، کانٹا چبھ جاتا، ببول کا کانٹا یعنی کیکر جس کو کہتے ہیں، اس کا کانٹا ہے۔ کھجور کا کانٹا بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کی بڑی وہ چڑھتی ہے زہر، اگر وہ لگ جائے تو پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کہ اس کی ویس چڑھ گئی۔ اب وہ لگ جائے تو ان چیزوں سے بیکٹیریا جو ہے، کیونکہ دیہاتوں میں کچی زمین، مٹی کے اوپر، یہاں پہ اب گوبر ہے تو گوبر کے اندر بیکٹیریا ہوتے ہیں، وہاں پہ گدھا یا گھوڑا، اس کی جو لد وغیرہ ہوتی ہے، اس کا فضلہ ہوتا ہے، اس میں یہ انفیکشن والے بیکٹیریا ہوتے ہیں، وائرس بھی ہوتی ہے، تو وہ لگ جاتے ہیں۔ جب وہ لگتے ہیں اس زخم کے اوپر، اگر زخم نہیں ہے تو اللہ پاک کا نظام ہے کہ اللہ نے یہ ہمارے اوپر ایک سیفٹی طے بنائی ہوئی ہے، جلد بنائی ہوئی ہے کہ اس سے جراثیم جو ہے وہ اندر نہیں جا سکتے۔ جب کٹ لگتا ہے سرجری کے دوران، یہ تو عام دیہات کی بات کر رہا ہوں، تو سرجری کے دوران ہر کام میں کوئی نہ کوئی رسکی جو چیز موجود ہوتی ہے، تو کٹ لگتا ہے تو وہاں سے وہ بیکٹیریا اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب جب کٹ لگتا ہے تو آپ اس کو احتیاط جو ہے اس کی وہ ضرور کریں۔ موت کا وقت مقرر ہے، موت ایک بار آنی ہی آنی ہے، اور جو رات قبر میں آنی ہے وہ کبھی بھی باہر نہیں آنی۔ تو ناظرین، اس سے نہیں گھبرانا، لیکن اپنی جو زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اس کو سیکور کرنا، اس کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو وہ جو زخم ہوا ہے، ہم اس کو صاف رکھیں، صاف کر کے رکھیں، اس کے اوپر مکھی نہ بیٹھنے دیں، اس کے اوپر ریشہ نہ پڑنے دیں، کیونکہ اس کے اندر بیکٹیریا ہے، تو وہاں پر اینٹی سیپٹک کوئی بھی مٹیریل آپ کے پاس موجود ہے، پائیوڈین ہے، سپریٹ ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی مرہم ہے، کوئی چیز ہے، تو وہ لگا کر، اب مرہم کے اندر سے اگر چکنائی ہوتی ہے تو وہ اوپر لگا دیتے ہیں، تو بیکٹیریا اس کے اندر چکنائی کے اندر نہیں جاتا، نہیں گھستا، ٹھیک ہے۔ تو جو سپریٹ ہوتی ہے یہ کل کر دیتی ہے۔ سب سے زیادہ اچھا اینٹی سیپٹک جو ہے وہ پائیوڈین ہے، وہ لگائیں۔ اس طرح کے اور جو لوشن وغیرہ یا چیزیں ہیں مرہم کی، وہ لگا کے رکھیں، اس کے اوپر ڈھانپ کر رکھیں، یعنی اس کے اوپر پٹی وغیرہ باندھ کر رکھیں تاکہ وہ بیکٹیریا اس کے اندر نہ جائے۔ جب بیکٹیریا زخم کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر انفیکشن ہوتی ہے۔ جب انفیکشن ہوتی ہے تو صاحب ذرا آپ پہلے بھی ہم ہر ٹاپک میں یہ بات کرتے آتے ہیں کہ بخار جو ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ علامت ہے۔ بخار بذات خود بیماری نہیں ہے،
یہ علامت ہے۔ اب یہی بیکٹیریا اگر اللہ نہ کرے زیادہ مقدار میں جسم کے اندر سرایت کر جائے، جو ہمارا پیچوٹری نظام ہے اس کے اندر چلا جائے، پیچوٹری کے اندر، برین کے اندر چلا جائے کسی سورس سے، تو پھر یہ جسم کے اندر سیپٹیکسیمیا ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ خطرناک حد تک یہ تباہی مچاتا ہے۔ ایون دین یا تو وہ ساری زندگی کے لیے معذور کر دے گا، ہوگا بخار ہی۔ اب زخم ہوا، زخم سے بخار ہوا، انفیکشن ہوئی، تو وہاں پر بخار نہیں اترے گا کیونکہ وہ انفیکشن ہے۔ تو اگر اللہ نہ کرے وہاں سے یہ زیادہ پھیل گیا تو پھر خون کے اندر چلا گیا، خون کے اندر یہ انفیکشن پھیل گیا، پھر پیچوٹری کے اندر ہوتی ہوئی برین تک پہنچی، تو وہاں پر یہ تباہی مچائے گا اور ساری زندگی کے لیے یا تو معذور کر دے گا یا پھر یہ موت کے منہ میں دھکیل دے گا۔ تو ناظرین، اسی طرح سے جو وائرس ہے، وائرس زیادہ خطرناک ہے۔ بیکٹیریا تو اس کے دیکھیں، بیکٹیریا اگر پانی پیتے ہیں، پانی میں کتنے بیکٹیریا ہوتے ہیں، وہ اندر جاتے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے کہ ہمارا مدافعتی نظام اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور جو ہمارے جسم کے لیے اچھے نہیں ہوتے ان کو ہمارا جو قوت مدافعت کا نظام ہے، امیون سسٹم ہے، وہ ان کو ریڈیوس کر دیتا ہے، ان کو ختم کر دیتا ہے، وہاں سے مار کر بھگا دیتا ہے، یا جیسے بھی فضلے کے ذریعے سے وہ ان کا اخراج کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، بخار اس طرح سے، یہ بیکٹیریل انفیکشن سے دوسری چیزیں، پورا جسم اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جی بخار ہوا، آنکھیں اس میں جو ہے نا بالکل محفوظ ہیں، جی آنکھوں پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، آنکھیں حشاش بشاش نہیں بھائی۔ اگر بخار ہوگا تو کیا پاؤں میں کانٹا چبھا، کانٹا چبھنے سے انفیکشن ہوئی، انفیکشن وہاں پہ سوجن ہوئی تو بخار ہو گیا، بخار سے آنکھیں ریڈ ہو جائیں گی، آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آنکھوں کی تکلیف۔ تو حالانکہ وہ انفیکشن کانٹا پاؤں میں چبھا ہے، تو آنکھیں جو ہیں ریڈ ہوئی پڑی ہیں بخار کی وجہ سے، ٹیمپریچر کی وجہ سے، اس طرح کے معاملات۔ تو ہر چیز اس میں آتی ہے۔ گردے جو ہیں ان کے اوپر افیکٹ ہو سکتا ہے، گردے، کڈنی فیل ہو سکتے ہیں، جگر جو ہے ان کے اندر سروسس ہو سکتا ہے، کسی ہو سکتا ہے بیکٹیریا وہ اس طرح کا جو کہ ہمارے لیور کو ڈسٹرائی کرے، اس کو ڈیمیج کرے، اس کو سروسس کی طرف دھکیل دے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹی بی کا وہ ہو اس میں بیکٹیریا، جو جا کے ہمارے لنگس کے اوپر اثر انداز ہو، ہمیں ٹی بی کی طرف دھکیل دے یا دمے کی طرف دھکیل دے، یا اس کے اندر ریشہ، انفیکشن، وہ چیزیں پیدا کر دے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو وائرس ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بیکٹیریا تو اس طرح سے داخل ہوتا ہے، لیکن وائرس جو ہے، وائرس سانس کے ذریعے سے بھی چلا جاتا ہے۔ جس طرح حال ہی میں یہ کرونا وائرس آیا تو وہ سانس کے ذریعے سے بھی چلا جاتا تھا۔ وہ آنکھوں کی پتلی جو ہے وہ اتنی نازک ہوتی ہے، تو یہ نظام قدرت ہے، اللہ کا یہ کرشمہ ہے کہ آنکھ کیسا آرگن اللہ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر نمی رہتی ہے، پانی رہتی ہے، اور اس کے اندر جذب ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو وائرس آنکھوں کے ذریعے سے بھی اندر چلا جاتا ہے، اور وائرس مختلف طریقے سے جو ہے وہ لگ جاتا ہے ایک انسان سے دوسرے کو، خون کے ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے جب ہم کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی لگ جاتا ہے۔ مختلف طریقے ہیں۔ تو وائرس جب جسم میں داخل ہوتا ہے تو بیکٹیریا کی نسبت یہ زیادہ تباہی میں جاتا ہے اور تھوڑے وقت میں زیادہ تباہی کرتا ہے۔ بیکٹیریا آہستہ آہستہ انفیکشن کریٹ کرتا ہے، لیکن وائرس جو ہے یہ بڑی جلدی سے سیلز کو تباہ کرتا ہے، ڈیڈ کرتا ہے، اور وہاں پہ انفیکشن جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس سے بھی تو بخار بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، یہ پیدا شدہ علامت ہے، چاہے وہ بیکٹیریل انفیکشن ہو، وائرل انفیکشن ہو، یا کوئی بھی کسی دوسری قسم کا بخار بھی ہوگا تو ہوگی انفیکشن ہے۔ ہم سب میں بات کرتے آئے ہیں کہ اگر ملیریا تو وہاں پیراسائٹ کی وجہ سے ہوگا، پلازموڈیم، اب اس کی آگے اقسام کیسے کیسے وہ سرایت کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے انفیکشن ہوگی تو بخار ہوگا۔ ڈینگی ہے تو اس کا وائرس ہے، بخار ہوگا۔ لال بخار ہے تو اس میں بھی یہ انفیکشن ہوتی ہے جسم کے اندر جا کے، مختلف قسم کے بیکٹیریا کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے پھیپھڑے دل اور جوائنٹس آپ کے جو ہیں اس کے زد میں آتے ہیں۔
تو اسی طرح وائرل انفیکشن جو ہے اس کے اندر زیادہ تر جو ہمارا ڈیمیجز ہوتے ہیں وہ سب سے سینسٹیو جو ہے وہ برین ہے، اور اس کے بعد ہمارا لیور ہے، لیور کے بعد سپلین ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا پینکریاز ہے، پینکریاز بھی ہے، لیور ہے اور سپلین ہے، یہ چیزیں وائرس کی وجہ سے خاموش طور پہ جا کے زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں۔ تو اگر وائرس ہے تو صاف ظاہر اس کی علامات ضرور ظاہر ہو جائیں گی، بخار ہوگا، وہاں پہ مختلف قسم کی یہاں لیور کی جگہ پہ آپ کو پین شروع ہو جائے گا، سویلنگ محسوس ہوگی، سپلین کی جگہ پہ جو ہے آپ کو پین محسوس ہوگی۔ تو آپ نے اس میں احتیاط کیا کرنی؟ اب بیکٹیریل انفیکشن تھی وہ تو کہا کہ زخم کو ڈھانپ کے رکھیں، اس کو یہ لگا لیں، تو جب یہ وائرس کی ہوگی تو اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنے معالج سے رابطہ کرنا ہے، کیونکہ وہ اس وائرس کے ذریعے، اب ٹائٹنس ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ ٹائٹنس کیسے ہوتی ہے، تو آپ اپنے معالج سے جائیں گے، وہ فوراً آپ کی علامات کو دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ اسے ٹائٹنس ہے، روشنی سے اس کو چڑ آ رہی ہے، تو وہ آپ کے کمرے کا بلب یا اس کی روشنی جو ہے مدھم رکھے گا یا بند کر دے گا، اور اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ فوراً شروع کر دے گا۔ تو آپ کو آنے والے بہت بڑے نقصان سے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں ناظرین، لوگوں کو ہلکے سی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے رگڑ لگی کمر کے اوپر، ہمارا ایک دوست تھا تو اس کو رگڑ لگی، ریاض نام تھا اس کا، اللہ جنت نصیب کرے، اس کو رگڑ لگی، آہستہ آہستہ وہ گئے سرکاری ہاسپٹل میں گئے، وہاں پہ جا کے انجیکشن لگوائے، لیکن وہ انجیکشن صرف نام کے انجیکشن تھے، اوریجنل انجیکشن نہیں تھے، ان کو وہاں سے بس چلتا کیا، تو کچھ ہی عرصے بعد اس کو وہ انفیکشن جو ہے پورے جسم میں پھیلی، سیپٹکسیمیا ہوا، آہستہ آہستہ اس کا جسم جو ہے وہ گلنا شروع ہوا، کرتے کرتے اس کی ٹانگوں سے یہ پیٹ کا سارا ایریا گل گیا، تو اس کی پٹی میں کیا کرتا تھا، اور اس کو ہاسپٹل میں مہینہ ڈیڑھ مہینہ رکھا، پھر گھر میں لے آئے، دوسرے تیسرے دن اس کو بلڈ کی بوتل لگتی، اینڈ یہ ہوا کہ وہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو اس طرح کی جو احتیاطی تدابیر ہیں، اگر وہاں پہ خود پرائیویٹ انجیکشن یا فوراً اس کی کوئی اچھی ٹریٹمنٹ ہو جاتی، یا وقتاً فوراً اس کے اوپر اینٹی سیپٹک کوئی بھی چیز سپرٹ وغیرہ، اس نے کہا کوئی نہیں، رگڑے لگی ہیں، پھر ہم محسوس نہیں کرتے نا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ پاکستانی میں ہے، باہر کی دنیا میں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں پہ وہ ٹانگ کٹ بھی جائے تو کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہاں سے باندھ دو کپڑے کے ساتھ، تو لیکن وہاں پہ احتیاط، ہو سکتا ہے وہ کپڑا زیادہ مہنگا اور پٹی سستی ہو، تو وہاں پر آپ نے یہ احتیاطیں جو ہیں وہ اپنانی ہیں، اور اس بیکٹیریل اور وائرل انفیکشن سے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنی کمیونٹی کو اور اپنے ملک کے لوگوں کو بچانا ہے۔ احتیاط کریں، آگے بڑھیں، قدم بڑھائیں، اور میں حصہ لیا کریں، شرم نہ کیا کریں۔ اگر کسی کو چوٹ لگی ہے تو وہاں اگر کوئی طبی امداد والا عملہ نہیں ہے تو آپ کے اندر سمجھ بوجھ ہے تو آپ اس کو بڑی احتیاط سے اس کی جو ہے فرسٹ ایڈ کریں، اور اس کے بعد طبی عملے کے حوالے کریں۔ تو ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو اسی پہ اس کو اختتام کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمران چودھری کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔